غفلت کی بیماری تھی، اس کی تشخیص امام حسن نے کی۔ تشخیص مرض کا کام امام حسن نے کیا ہے اور علاج مرض کا کام امام حسین نے کیا۔ کربلا امت کی بیماری کا علاج، اور اس علاج اور اس نسخے کو اب قیامت تک جاری رہنا ہے۔ تبھی جناب زینب نے گھر مانگا تھا عزاداری کے لیے۔ یہ امام بارگاہ نہیں ہے، آرزو زینب ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا میں امام بارگاہ بنے ہوئے یہ سب جناب زینب کی آرزو ہیں۔ ایک مجلس صحیح اپنے گھر میں ضرور مجلس کیا کریں۔ پورا عشرہ نہیں، ایک مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کریں، چاہے 5 آدمیوں کو لے کے بیٹھ جائیں، نیاز بنا لیں، مرثیہ پڑھ لیں، نوحہ پڑھ لیں، مگر ہر گھر میں ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جو گھر عزاداری کے لیے ہوتے ہیں ان گھروں کو جناب زینب پسند کرتے ہیں۔ امام بارگاہوں کی بانی جناب زینب ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ اور اب وہ جو بنیاد ڈالی تھی نا جناب زینب، اب قیامت تک عزاداری جو آپ کر رہے ہیں، یہ کربلا کی یاد امت کی نجات کا نسخہ ہے۔ یہ عزاداری امت مصطفیٰ کی نجات کا نسخہ ہے۔ مسئلے حل ہوں گے عزاداری کے ذریعے، ذہنی تناؤ، کھچاؤ، الجھنیں، اقدار اور تہذیب کی پامالی رکے گی عزاداری کے ذریعے۔ اسلام سالم رہے گا عزاداری کے ذریعے۔ یہ نظام کربلا کے بعد جناب زینب نے دیا۔ میں نے ربط مصائب کے لیے جناب زینب کو اس لیے یاد کیا کہ کیسی بہن ہے جس کی قسمت میں ہی رونا لکھا ہے۔ یہ کیسی بیٹی ہے جس کی تقدیر میں ہی ماتم لکھا ہے۔ تاریخ بشریت میں جناب زینب سے زیادہ کوئی مقہورہ بی بی نہیں ہے جس کے اوپر ظلم پر ظلم ہوا ہو، دکھ پر دکھ دیکھے ہو، مصائب پر مصائب جھیلے ہو۔ بی بی کا لقب ہے کعبۃ الدرایا، مصیبتوں کا کعبہ۔ کعبے کے گرد ہم چکر کاٹتے ہیں، وہ ہمارا کعبہ ہے، اور جناب زینب مصیبتوں کا کعبہ ہے۔ مصیبتیں جس کے گرد چکر کاٹے، مصیبتیں گھومتی رہیں جس کے گرد، وہ جناب زینب کا وجود ہے۔ 3.5 سال کا سن ہے۔ نبی ہر روز در زہرا پہ آ کر سلام اہل بیت کرتے ہیں۔ ایک دن آ کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ دروازہ کھل گیا، جناب زینب سامنے کھڑی ہے۔ جتنا پیار حسن و حسین سے ہے نا نبی کو، اتنا ہی پیار زینب سے بھی ہے۔ پیشانی کا بوسہ لیا، بیٹا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اور اماں نے کہا ہے کہ خواب کی تعبیر نانا سے پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی کے جھونکے اتنے تیز ہیں کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ نانا میں نے ایک درخت کا سہارا لیا، کچھ دیر اس درخت کے ساتھ کھڑی رہی، مگر ایک تیز جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ایک فاصلے پہ مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی کے جھونکے نے اس درخت کو بھی زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا مجھے تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔ خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں زحمت نہ دیتی۔ نانا خواب مکمل نہیں ہوا، خواب یہاں مکمل ہوا کہ تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اڑا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو۔ زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، اجر و کمال اللہ، تمہارے 3 سہارے ہیں۔ تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ جب یہ تینوں سہارے تم سے چھن جائیں گے تو ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے سر سے چادر اڑائے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نبی کی رحلت ہوئی ہے، کوئی 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے۔ جب شہادت سیدہ قریب آئی نا تو میری بیوی نے امام حسن کو علیحدہ بلا کر کچھ باتیں کی، امام حسین کو تنہا بلا کر حسین سے اپنے بچے سے کچھ باتیں کی، اپنے شوہر مولا علی سے باتیں کی، پھر فرمایا علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں، تھکے نہیں جنہیں رونا آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو ان آوازوں کے عوض اجر و ثواب عطا کرے گا۔ جناب زینب کو کہا کہ علی زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جب جناب زینب اب ماں کے برابر، ماں بستر پر ہے، اللہ کسی ایسی ماں کی رحلت نہ کرے جس کے بچے چھوٹے ہوں۔ چھوٹے بچوں کی ماں جب مر جاتی ہے نا تو بڑا امتحان ہوتا ہے بچوں کے لیے، بڑا امتحان ہوتا ہے شوہر کے لیے۔ 3.5-4 سال کا سن ہے جناب زینب کا، آ کے بیٹھی اماں کے برابر میں، اماں آپ نے مجھے بلایا، زینب وہ صندوقچہ اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کر لائیں، کہ بیٹا اسے کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے۔ کھول کر دیکھا، اماں اس میں کفن ہے۔ اجرکم اللہ۔ تھکیں گے نہیں، میں 2 روایتیں بس سنا رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا، اور تابوت بھی 2 تابوتوں کی زیارت کریں گے آپ، نبی کے تابوت بھی آپ زیارت کریں گے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ کیوں نبی کا تابوت آپ اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے جنازے میں 11 آدمی تھے۔ اللہ اکبر، گھنٹوں روتے رہے نا۔ وہ ایک مولانا، ایک مفتی صاحب، ایک سنی عالم نے مجھے جواب دیا ہے کہ نبی کے جنازے میں فرشتے تھے، نبی کے جنازے میں جن تھے۔ ہم فرشتوں اور جنوں کی بات تو نہیں کر رہے، فرشتوں اور جنوں کی کون بات کر رہا ہے؟ ہم تو امت کی بات کر رہے ہیں۔ امت نہیں تھی نبی کے جنازے میں۔ جب میرے مولا علی نے جنازہ دفنا دیا نا سرکار کا، تو آ کر اعتراض کیا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا نے فرمایا میں کسی کا محتاج اور پابند نہیں تھا، میں اہل بیت کا فرد ہوں، میرے اوپر ذمہ داری تھی کہ میں غسل و کفن دے کے دفناؤں۔ مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تم بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے؟ امت کو اعتراض ہوا، نبی کے جنازے میں رونے والوں 11 آدمی تھے۔ اس گھر میں 95 دن کے بعد ایک جنازہ ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ سن لیجئے پنجتن کے 5 جنازوں کا حال۔ یہ جو ہمارا رونا ہے نا، جو بلک بلک کے آپ رو رہے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ مار رہا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ ہمارے رونے پر مذاق بنانے والے قیامت میں روئیں گے، محشر میں یہ لوگ روئیں گے جو آج دنیا میں حسین کے عزاداروں کا مذاق بناتے ہیں۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ 95 یا 75 دن بعد ہوا، وہ جناب زہرا کا جنازہ۔ اہل سنت کے مطابق 6 آدمی تھے۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ تھے۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے رات کی تاریکی میں جنازہ دفنا دیا، اعلان نہیں کیا، ساری امت کو نہیں بلایا۔ اب سمجھ میں آئے گا کیوں نہیں بلا رہے تھے۔ میں جب مذاہب مکمل کروں گا تب معلوم ہوگا کیوں نہیں بلاتے تھے۔ پھر اعتراض ہوا اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے، اہل بیت کا تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، امام حسن امام حسین آخر سے پیچھے سے جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اندر باہر جہاں جہاں عزادار سن رہے ہیں۔ جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین نے اٹھایا تھا۔ امت کو بڑا اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا۔ بار بار کہہ رہے تھے نا ہمیں بلاؤ، ہمیں بلاؤ، ہمیں کیوں نہیں بلاتے، ہمیں کیوں نہیں بلاتے۔ اہل بیت نے پہلا جنازہ امت کے کاندھوں پر دیا، امت نے اتنے تیر مارے۔ اجرکم اللہ۔ یہ پہلا جنازہ تھا اہل بیت کا، امام حسن کا جنازہ پہلا جنازہ تھا۔ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ رونے والوں 5ویں جنازے کا حال سنو گے؟ گھوڑے دوڑا دیے، زینب نہیں پہچان پائی، یہ میرے بھائی حسین کا لاش۔